کیا آپ جانتے ہیں کہ بخل کیا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ بخل کے بارے میں کون کون سی احادیث نازل ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے دین میں کیا حکم ہے؟ آج ہم آپ کو اس بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ہیں، تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بخل کرنے والوں کے لیے مذمت۔ بخل کے معنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینے، اس کا حریص بننے اور دوسروں سے روک رکھنے کے ہیں۔ بخل نہایت بری عادت ہے، یہ کم عقلی کی علامت ہے۔ بخیل انسان اللہ کے ہاں ناپسندیدہ شخص ہے۔ یہ ایک ایسی بد خصلت ہے جو انسان کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر ہی اثر نہیں ڈالتی، بلکہ اس کی سوچ اور عمل دونوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بخل انسان کو اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ وہ تمام عمر اس کے اثر سے نہیں نکل پاتا۔ قرآن بخل کے معنی کے لحاظ سے کرم کا عکس ہے۔ کرم کے معنی ہے عطیہ، سخاوت اور خرچ کرنا شامل ہے، جبکہ بخل میں نہ صرف رکنا بلکہ خرچ کرنے کی جگہ پر روک لینا مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 29۔ بخل کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے اور سخت وعیدیں ہیں، جس کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ بخل کے معنی کنجوسی کے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا شرعاً عادتاً لازم ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے، یا جس جگہ مال و اسباب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بھی بخل ہے۔ بخل در حقیقت مال کی محبت اور مال کی محبت قلب کو دنیا کی طرف راغب کر دیتی ہے، جس سے اللہ کی محبت ضعیف و کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ بخیل کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی راہ میں کیے جانے والے کاموں سے بالکل رغبت نہیں ہوتی۔ اس کی محبت کا محور تو صرف اس کی اپنی دولت ہوتی ہے۔ وہ اسی کو زندگی کو مقصود نظر جانتا ہے اور مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی علی شیخی بات سے محبت نہیں کرتا۔ جو آپ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، سنو، جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 24۔ بخل کے بارے میں ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پس مسلمانوں کے شایان شان نہیں کہ وہ بخل کریں اور جہنم میں جائیں۔ بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف لے گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، اس لیے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، بخل اور بدخل کی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلے قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ بخل ایک نہایت قبیح اور مذموم فعل ہے، نیز بخل بسا اوقات دیگر گناہوں کا بھی سبب بن جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ بخل کے 5 اسباب ہیں اور ان کا علاج بھی اسی طرح ہے۔ بخل کا پہلا سبب تنگ دستی کا خوف ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ بخل کا دوسرا سبب مال سے محبت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ قبر کی تنہائی کو یاد کرے کہ میرا یہ مال قبر میں میرے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ میرے مرنے کے بعد ورثہ اسے بے دردی سے تصرف میں لائیں گے۔ بخل کا تیسرا سبب نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ خواہشات نفسانی کے نقصانات اور اس کے اخروی انجام کا بار بار مطالعہ کرے۔ اس سلسلے میں امیر اہل سنت کا رسالہ گناہوں کا علاج پڑھنا حد درجہ مفید ہے۔ بخل کا چوتھا سبب بچوں کے روشن مستقبل کی خواہش ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھنے میں
اپنے اعتقاد و یقین کو مزید پختہ کرے کہ جس رب نے میرا مستقبل بہتر بنایا ہے وہی رب میرے بچوں کے مستقبل کو بھی بہتر بنانے پر قادر ہے۔ بخل کا 5واں سبب آخرت کے معاملے میں غفلت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ مرنے کے بعد جو مال و دولت میں نے راہ خدا میں خرچ کی ہے وہ مجھے نفع دے سکتی ہے، لہٰذا اس فانی مال سے نفع اٹھانے کے لیے اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہی عقل مندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر اس میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی عطا فرما۔ صحیح بخاری 1356۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ شعب الایمان مشقات۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس وہ شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک شاخ پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کر کے ہی رہے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخا ہے، سخاوت اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور دوزخ میں ایک درخت ہے جس کا نام شح ہے، شح بخل اسی سے پیدا ہوا ہے، اسی لیے شہی یعنی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ شعب الایمان مشقات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بخل کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔